جی مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، کیا ایک عورت بغیر نکاح کے بچے پیدا کر سکتی ہے؟ جیسے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ایک وائرل چیز چل رہی ہے کہ ہم ہمارے پاکستان کی ایک ایسی لڑکی ہے ملالہ یوسفزئی، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ بچے پیدا کرنے کے لیے نکاح لازمی نہیں ہے، فرینڈ شپ میں رہ کر بھی بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا شرعی کیا حکم ہوگا؟ گزارش ہے جتنا ہم دین سے دور ہوں گے اتنا ہی شیطانی خرافات جو ہیں وہ ہم میں مسلط ہوتی جائیں گی ہم پر جو ہے، اور ہم اس معاملے میں دلدل میں، گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کا بیان دینے کا مقصد کیا ہے؟ جی، اگر میں نے دیکھا یہ ساری سلسلہ ملالہ یوسفزئی کا جو سلسلہ ہے اور معاملہ ہے، میں تو صاف صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو پروموٹ کیا ہے، جن لوگوں نے اس پر پیسہ لگایا ہے، اب وہ اس کا ثمر اٹھانا چاہتے ہیں۔ جو وہ چاہتے تھے ویسے وہ کر رہی ہے۔ آپ اس کے دورے دیکھیں، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، اس کو نوبل یافتہ بنا دیا گیا، اس کو اتنا انعام دیا جا رہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں یورپ کے لوگ؟ اسلام مخالف قوتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں نا کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر سے دوپٹے چھینے جائیں، اور جیسے ہم بے غیرت ہیں، جیسے ہمارا کلچر بے غیرتی کا مطلب ہے کہ وہ ایک باقاعدہ سارا سلسلہ ہے، انبار انہوں نے لگا رکھا ہے، جیسے ہمارا کلچر ہے بے ہودگی کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، بھائی بہن کو نہیں پوچھ سکتا، باپ بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا، نہ ان کے سروں پر دوپٹے ہیں، نہ ان کا جو ہے معاملہ ایسا ہے، نہ وہ ان میں کوئی شرم و حیا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے اس کو بازو پر سے پکڑا اور جہاں سڑک کے کنارے جا کر بے حیائی شروع کر دی ہے، اور کبھی جناب نائٹ کلب ان کے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کلچر ہو، ہمارا ماحول ایسا بن جائے کہ ہم بے حیا بن جائیں، ہم بے شرم بن جائیں، ہم حیوانوں کی طرح زندگی گزاریں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، فرمایا جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کر، وہ تو ہے ہی بے حیا۔ اب دیکھیں یہاں ہزاروں لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہاں وہاں جناب والا گولی چلی ہے، اس کو باقاعدہ ہیلی کاپٹر آیا، گولی یہاں لگی، اس کو لے گئے، اس کو پھر پاکستان نہیں آنے دیا گیا، وہاں اس پر انویسٹ، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ صحیح ہے، یہاں ہسپتالوں میں ہزاروں بندے مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو تڑپ رہے ہیں، یہاں تو نہیں پیسہ لگاتے۔ اس کو باقاعدہ منصوبے سے اٹھایا گیا، اٹھا کے اس کو اوپر لے جایا گیا، اب اس کو اب کر رہے ہیں، اس کو پھر سیاست میں پاکستان میں لے کر آئیں گے۔ جی جی، اب وہاں کبھی وہ فلاں ملک کے صدر سے مل رہی ہے، کبھی ادھر کو فلاں اس سے مل رہا ہے۔ اب اس نے یہ بغیرتی کا نیا کردار ادا کر دیا ہے کہ جناب وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، پارٹنر جو ہے وہ پارٹنر کافی ہے، یہ دستخط کی کیا ضرورت ہے؟ مان لیا کہ آپ جو ہے قانونی طور پر نکاح نامے پر دستخط نہ کریں، لیکن شرعی نکاح تو ضروری ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ یہاں کی یہ کون سا دروازہ کھولنا چاہتی ہے پاکستان میں بے حیائی کا؟ یہی ہے نا کہ سکول و کالج کے لڑکے جہاں جائیں اور لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں، ساتھ میں اس کے دو دوست اور آ گئے، جناب وہ چلیں جی یہ میری بیوی ہے، کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ استغفر اللہ۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ملالہ یوسفزئی کو یہ بیان دینے سے پہلے اپنے والدین سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں نکاح کے ذریعے دنیا میں آئی ہوں یا بغیر نکاح کے دنیا میں آ گئی ہوں؟ اللہ اکبر۔ ایسے بیان تو وہی دیتا ہے نا جس کو اپنے والد کا پتہ ہی نہ ہو، ایسا بیان تو وہ دے گا نا جس کو اپنے، میں تو کہتا ہوں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، واہ، ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، پتہ لگایا جائے کہ یہ اپنے باپ کی ہے بھی یا نہیں۔ ایسے بیان تو وہ دے گا نا، اللہ اکبر، ایسے بیان تو وہ دے گا نا جس کا خون جو ہے اندر سے اپنے باپ کا ہوگا ہی نہیں، جو اپنے اوریجنل باپ کا ہوگا وہ تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ بات نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ بغیر نکاح کے معرض وجود میں آ گئی ہے، اس کے والدہ نے نکاح نہیں کیا۔ جب یہ اس کے والدہ نے اگر نکاح کیا ہے تو پھر یہ اس کو بیان دینے کا، اور والدین کو بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ان کو روکتے نہیں ہیں، والد بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا بیان دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بیٹیاں جو ہیں کل کو جو بالغ ہو جوان، وہ بھی یہی سمجھیں کہ یہ تو ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں، ابھی یہ ایک بات کر دی ہے، پھر اسے اگلی بات کرے گی، پھر اسے اگلی بات کرے گی، پھر اسے اگلی بات، یہ آہستہ آہستہ ایک ماحول بنتا جائے گا، اور پاکستان میں وہ کلچر لانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں حکومت پاکستان کو کہ خدا را ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے جو ہیں آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ اسلامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے دین سے دوری ہے، اور الحمدللہ یہ ملک پاکستان حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ہے۔ یہاں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کا دین ہی نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ہمیں ملک عطا ہوا ہے۔ تو ان ایسے بے حیاؤں کی، بغیرتوں کی باتوں کو سرے سے جناب اہمیت دینی نہیں چاہیے، چاہے جائے کہ ان کو جو ہے وہ سرخی بنا دی جائے، جب ایک واضح قانون موجود ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے ساتھ بغیر شرعی ضرورت کے بات کرنا بھی حرام ہے۔
تو میں یہ پوچھتا ہوں جب اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے ساتھ بغیر شرعی عذر کے بات کرنا بھی حرام ہے، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ جناب اپنے خاوند سے جب بات کرے تو وہ نرم لہجے میں غیر محرم سے بات کرے تو نرم لہجے سے بات نہ کرے بلکہ سخت لہجے سے بات کرے، اور کہاں اس کے ساتھ پارٹنر رہ کر بچے پیدا کرنا، اور کہاں بغیر نکاح کے اس کے ساتھ راتیں گزارنا، اور کہاں اس کے ساتھ گل چھرے اڑانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی بیٹی ایسا پیغام، ایسا بیان جاری کر ہی نہیں سکتی۔ جو مسلمان کی بیٹی ہے اس کے لیے تو ماڈل یہ اداکارہ نہیں ہے، گلوکارہ نہیں ہے، یہود و نصارہ کی جنٹ عورتیں نہیں ہیں، اور یہ لبرل آنٹیاں نہیں ہیں ان کے لیے، اور یہ جو سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ میراتھن ریس کے نام سے اور جناب کلچر کے حوالے سے بے حیائی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، یہ نہیں ہے ان کے لیے ماڈل رول۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے کہ جن کے سر سے دوپٹہ بھی نہیں پھسلتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، یعنی جن کے دوپٹے کو تو چاند بھی نہیں دیکھ سکا، سورج کی کرنوں نے نہیں چھوا۔ ہماری بیٹیوں کی ماڈل وہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ، حضرت عائشہ پاک ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہونی چاہیے۔ تو یہ بغیر نکاح کے بچے پیدا کرنا، پتہ نہیں کر بھی نہ لیے ہوں، اللہ یہ ہو سکتا ہے اب پیغام اب بیان دے دیا ہے، 2-4 دنوں میں 2-4 مہینوں میں کہے کہ یہ میرا پہلا سیمپل آ گیا، یہ بغیر، کیونکہ بغیر نہیں ان کے لیے تو جائز ہے۔ ہمارے نزدیک بغیر نکاح کے آپس میں بغیر شرعی عذر کے بالغ لڑکا لڑکی بات بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بے پردگی میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ جو خلوت سیاح کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ زنا شمار ہوگا۔ بغیر نکاح کے لڑکا لڑکی اکٹھے خلوت سیاح نہیں کر سکتے، کریں گے تو وہ زنا ہوگا، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا کہلائیں گے۔ اور میں ملک کے وزیر اعظم سے جو کہ مدینہ طیبہ کی ریاست جیسی پاکستان کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور وہ چینلز جو اس کے بیان کو چلا رہے ہیں اور اس نے بات کر دی ہے برائی کو پھیلانے میں، وہ تو اس نے بغیرتی کر دی، تو آپ اس بغیرتی پھیلانے میں اپنا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اخبارات کی زینت اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو ٹی وی چینل کی زینت بنایا جا رہا ہے، اس کے مطلب ہے کہ اس نے جو شو کیا ہے، جو اس نے گفتگو کی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ اپنا کردار کیوں کردار ادا کر رہے ہیں گناہ کرنے میں، پھیلانے میں؟ اس لیے خدارہ اس سے بچیں۔ ہمارے ملک کو یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، محمد عربی کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔